اس کا مالک سیمون قسطنطنیہ کے صلیبیوں کا جاسوس تھا۔ جب ارطغرل کو معلوم ہوا تو سفید داڑھی والے نے اسے ختم کرنے کا حکم دیا۔ ارطغرل نے اپنی سپاہی نورگل کے ساتھ مل کر اسے بے نقاب کیا اور اس کے خلاف جنگ کر کے حانلی بازار پر قبضہ کر لیا۔ اس نے چاودار قبیلے کے اورال سے بھی انتقام لینے کا فیصلہ کیا، لیکن امیر سعادت تین نے مداخلت کی اور اسے بچا لیا۔ امیر سعادت تین چونکہ اس علاقے کا سردار اعلیٰ تھا، اس لیے اس کی بات کو ماننا ضروری تھا، لیکن ارطغرل اسے کھاتے میں نہیں لاتا تھا۔ اس دوران جب سلطان علاء الدین کیقوباد کا اس علاقے سے گزر ہوا تو اس نے حانلی بازار کے رومی اور عیسائی تاجروں سے جب ارطغرل کی ایمانداری اور بہادری کا تذکرہ سنا تو وہ بہت متاثر ہوئے۔ امیر سعادت تین نے سلطان کو ورگلایا کہ ارطغرل ریاست کے اندر ریاست بنا رہا ہے اور حانلی بازار سلطنت کو دینے کی بجائے خود اس پر قابض ہو گیا ہے، لیکن سلجوق سلطان پہلے ہی ارطغرل کا مداح ہو چکا تھا اور ترکوں کی روایت کے مطابق تلوار سے حاصل کی گئی جگہ اس کی ملکیت ہوتا ہے۔ سلطان نے ارطغرل کو سارے علاقے کا سردار اعلیٰ بنا دیا اور سعادت تین کو واپس کونیا بلا لیا۔ سردار اعلیٰ کے ساتھ ساتھ اس نے ارطغرل کو کارا چائسار قلعہ فتح کرنے کا بھی حکم دیا، کیونکہ اس نے سلطان پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ سلطان نے اسے وعدہ کیا تھا کہ وہ جلد ہی اپنی فوج کی مدد بھیجے گا۔ ان سب جنگوں میں چاودار قبیلے کا اورال صاحب ارطغرل کے خلاف رہا، مگر اس کا بھائی الیار اور اسلان نے ارطغرل کا ساتھ دیا۔ الیار جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس کے بھائی کو ارطغرل نے بغاوت کے جرم میں قتل کر دیا اور اس کی بہن اسلان کو قبیلے کا سربراہ بنا دیا، اور ارطغرل نے اپنے بہترین سپاہی ترگت، جسے نورگل کے نام سے جانا جاتا ہے، اس سے اس کی شادی کروا دی۔ لیکن یاد رہے، نورگل کی پہلی بیوی منگولوں کے حملے میں زندہ جلا دی گئی تھی۔ یوں دونوں قبیلوں میں دوستی کی فضا پیدا ہو گئی۔ اس دوران جھڑپ میں کمانڈر ویسیلیوس ارطغرل کے ہاتھوں مارا گیا تو نیکیا کے شہنشاہ نے آرس کو گورنر بنا کر بھیجا۔ آرس نے ارطغرل کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور جنگ روک دی، لیکن امیر سعادت تین کوپیک اور چاودار قبیلے کی دوسری شاخ کے سربراہ بہادر بے کے ساتھ مل کر اس نے ارطغرل کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ اس نے ارطغرل کے بیٹے کو بھی قید کر لیا اور بہادر بے کی سازشوں میں مدد کی۔ ارطغرل نے بہادر بے کو قتل کر دیا اور چاودار قبیلے کا نیا سردار اسلان کے شوہر ترگت کو بنا دیا۔ اس سے نمٹ کر ارطغرل نے سلطان کی فوج کا انتظار کیے بغیر اپنے سپاہیوں کے ساتھ قلعے پر حملہ کر دیا اور قلعے پر قبضہ کر لیا۔ قلعے کا گورنر آرس اپنی جان بچا کر بھاگ گیا اور قلعے پر سلجوق سلطنت اور کائی قبیلے کا پرچم لہرا دیا گیا۔ کارا چائسار قلعہ اور حانلی بازار فتح کرنے کے بعد ارطغرل کا ہر طرف چرچا ہونے لگا۔ ارطغرل نے اپنے بھائی سارم کو نائب مقرر کیا اور سعادت تین کوپے کی سازشوں سے سلطان کو آگاہ کرنے کونیا چلا گیا۔ کونیا میں اس نے سعادت تین کی سازشوں کے ثبوت دیے، لیکن وہ سازشی اپنی جان بچا کر بھاگ گیا۔ 1237 میں اس نے سلطان علاء الدین کیقوباد اور اس کے نامزد جانشین شہزادہ کلیج کو قتل کروا دیا۔ ریاض الدین کیسرو کو سلجوق سلطان بنا دیا۔ سلطان کے قتل کا الزام ارطغرل پر لگا دیا اور اسے قید میں ڈال دیا گیا۔ ارطغرل کو قید میں ڈالنے کے بعد سلطنت پر امیر سعادت تین کا قبضہ ہو گیا۔ اس نے کارا چائسار قلعے اور اس علاقے سے ارطغرل کی سرداری ختم کروا دی اور گلنال نامی قلعے دار کو سردار اعلیٰ اور قلعے کا نگران بنا دیا۔ جب سلطان ریاض الدین کو پتہ چلا کہ اس کے باپ کو ارطغرل نے نہیں بلکہ اس کی ماں کے ساتھ مل کر سعادت تین کوپیک نے قتل کروایا ہے، تو اس نے ارطغرل کو دوبارہ سردار اعلیٰ بنا دیا اور ارطغرل کو آزاد کر دیا۔ سلطان ریاض الدین نے امیر حضرت سعادت تین کوپیک کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا اور ارطغرل کو یہ ذمہ داری سونپی۔ ارطغرل نے گلنال بے کو اس سازشی شخص کی اصلیت سے آگاہ کیا اور اس کے ساتھ مل کر سعادت تین کا خاتمہ کیا اور سلطنت کو دوبارہ پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے گلنال بے کو کارا چائسار قلعے کا نگران ہی رہنے دیا اور خود قبیلے سمیت سوگوت ہجرت کر گیا۔ سوگوت وہ علاقہ تھا جو اس کی بہادری سے خوش ہو کر سلطان علاء الدین نے اسے عنایت کیا تھا اور آزادی دی تھی کہ وہ اگر چاہے تو ارد گرد کے علاقے فتح کر کے اپنی جاگیر بڑھا سکتا ہے۔ اس نے حانلی بازار کو بھی سلجوق ریاست کو سونپ دی اور خود سوگوت کی طرف ہجرت کرنے کی تیاری کرنے لگا۔
اس دوران اکتائی خان نے اناطولیہ پر حملہ کرنے کا اعلان کیا اور نویان کو یہ کام سونپا گیا کہ وہ یا تو سلطان ریاض الدین کو اطاعت پر راضی کرے یا اناطولیہ کو تباہ و برباد کر دے۔ نویان نے جب سلطان ریاض الدین کو دگنا لگان اور اطاعت کا حکم دیا تو اس نے ایک صلح نامہ دے کر ارطغرل کو نویان کے ساتھ اکتائی خان کے پاس سفیر بنا کر بھیجا۔ ارطغرل کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نویان کی بہن نے ارطغرل کے قبیلے پر حملہ کر دیا، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی اور نویان کی بہن ماری گئی۔ ادھر جب ارطغرل اکتائی خان کے پاس پہنچا تو اس نے امن معاہدے پر مہر لگا دی اور 2 سال کے لیے سلجوقوں کو مہلت مل گئی، اور اسی دن اکتائی خان مارا گیا اور اس کی موت کا ذمہ دار ارطغرل کو قرار دے دیا گیا، لیکن وہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ نویان نے اس کا تعاقب کیا لیکن ناکام ہو گیا۔ نویان واپس چلا گیا اور اکتائی خان کے بیٹے کدن خان کو، جو اس کا جانشین تھا، اسے اناطولیہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار کیا، جس کے نتیجے میں 1243 میں گسے ڈاک کی جنگ لڑی گئی۔ ارطغرل جب قبیلے واپس پہنچا تو اس نے سوگوت جانے کے لیے تیاریاں شروع کرنے کا حکم دیا۔ اس دوران سوگوت کی سرحد پر موجود قلعے کے گورنر نے اس کے سپاہیوں پر حملہ کر دیا اور اس کی جوابی حملے میں ارطغرل نے اس قلعے کے گورنر کو مار دیا اور اس پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن عین اس وقت نیکیا کے شہنشاہ کا بیٹا پرنس تھیوڈر بذات خود اس کے پاس آیا اور اسے شہنشاہ کی جانب سے معذرت کی اور دوستی کا ہاتھ بڑھایا، جس کے بعد سوگوت میں صلیبیوں کی جانب سے خطرہ ٹل گیا اور اس نے قبیلے سمیت سوگوت ہجرت کر لی، جو کہ اب ارطغرل کی جاگیر تھی۔ گوشے ڈاک کی جنگ میں سلجوقوں کو بری طرح شکست ہوئی اور منگولوں نے اناطولیہ پر قبضہ کر لیا اور ارد گرد کے تمام قلعے دار قبیلوں کے سردار، یہاں تک کہ سلطان بھی منگولوں کو ٹیکس دینے پر مجبور ہو گیا۔ سلجوق دربار میں سلطان منگولوں کے ہاتھ کٹ پتلی بن گیا۔ ریاض الدین کا جانشی مکمل طور پر منگولوں کے ہاتھ پر کھیل رہا تھا۔ مسلم امراء منگولوں سے سونا لے کر ان کے مفاد کے لیے کام کر رہے تھے۔ سلطان کے بڑے بیٹے نے منگولوں سے بغاوت کی، لیکن اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہ تھا، اس لیے اس نے نیکیا میں جا کر پناہ لی اور اس کا بھائی رکن الدین کلیج ارسلان سلطان بن گیا۔ منگولوں کا حکمران ہاکو خان بن گیا تھا، جو مشرق میں تبریز تک خون کی ندیاں بہا چکا تھا اور عن قریب اناطولیہ کے باقیوں کو روندنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ اس دوران ارطغرل نے سوگوت میں اپنا قبیلہ بسا لیا اور وہاں سے منگولوں کے خلاف جدوجہد جاری رکھی، لیکن یہ جدوجہد ظاہری نہیں تھی۔ ظاہری طور پر وہ بھی منگولوں کو ٹیکس دیتا تھا، لیکن اندرونی طور پر وہ منگولوں کے خلاف بڑا منصوبہ بنا رہا تھا۔ اس نے مصر کے سلطان ملک الظاہر رکن الدین بے برس اور چنگیز خان کے پوتے برقع خان، جس نے اپنے قبیلے کے ساتھ اسلام قبول کر لیا تھا اور منگولوں کے خلاف جنگ جاری رکھے ہوئے تھا، اس کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بنا لیا۔ لیکن اندرونی سازشوں، صلیبی قلعے کے غدار گورنر کی طرف سے حملوں کے بعد ارطغرل بری طرح پھنس گیا، کیونکہ اس عظیم مقصد کو پورا کرنے کے لیے بڑی جنگ ضروری تھی، لیکن وہ اس دوران کسی طور پر بازنطینی سے جنگ کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ منگولوں کی سازشیں جاری تھیں، جبکہ کئی قبیلوں کے لوگ ان سے مل چکے تھے۔ ارطغرل کا سوگوت سے کنٹرول ختم کرنے کے لیے سلجوق گورنر بہاؤالدین نے امرولو قبیلے کو سوگوت میں بسانے کا سوچا۔ امرولو قبیلے کا سربراہ ارطغرل کے خلاف تھا، لیکن اس کی بیٹی ارطغرل کو پسند کرنے لگی اور بعد میں ارطغرل نے اس سے شادی کر لی۔ صلیبی باغیوں نے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ اس کا سربراہ کمانڈر راگوس تھا، جو ارطغرل کو سوگوت سے اس نے امرولو قبیلے کے سردار کو قتل کر کے اس کا الزام ارطغرل کے بیٹے گندوس پہ لگا دیا، جس کے بعد دونوں قبیلے میں لڑائی کا اندیشہ ہو گیا۔ لیکن ارطغرل کی ذہانت اور سمجھداری سے وہ اس مصیبت سے بچ نکلے۔ امرو بے کے بعد اس کا بیٹا بلاد بے اس قبیلے کا سردار بنا۔ بلاد بے منگولوں کا خاص آدمی تھا اور باقی قبائل کے خلاف مہم جاری رکھے ہوئے تھا۔ اپنی اصلیت چھپائے ہوئے وہ الباستی کے نام سے وہ ترک قبیلے کے لیے دہشت بنا ہوا تھا۔ دوسری طرف راگوز بھی گم نام تھا۔ الباستی نے ارطغرل کے بھائی گلداروں کے قبیلے کو بھی تباہ کر دیا اور وہ اپنی جان بچا کر پہاڑوں میں روح پوش ہو گیا تھا۔ ارطغرل کے سامنے نادیدہ دشمن تھے اور ایک عظیم مقصد اس کا منتظر تھا۔ اس صورتحال میں وہ کسی طور پر معمولی دشمنوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ ارطغرل نے منگولوں کے سرداروں کو قتل کر دیا،
جو اس کے قبیلے پر حملہ آور ہوئے تھے، ان کی موت کے بعد ہلاکو خان کا بھائی اس کے مقابلے کے لیے سوغوت آ گیا۔ اس نے الباستی کی مدد کی اور ارطغرل کے خلاف جال بننے شروع کر دیے، لیکن ارطغرل ایک دفعہ پھر اپنی ذہانت کی وجہ سے بچ نکلا۔ الباستی جب کھل کر ارطغرل کے سامنے آیا تو ارطغرل کے بھائی گلداروں کے ہاتھوں مارا گیا۔ ارطغرل نے ان دشمنوں سے نمٹنے کے بعد مغرب میں برقہ خان سے ملاقات کے لیے چلا گیا۔ ارطغرل نے برقہ خان کے ساتھ مل کر منگولوں کے خلاف جنگ کی اور برقہ خان کو یہ یقین دلایا کہ وہ جب منگولوں پر حملہ کرے گا تو وہ اناطولیہ کے ترک اس کے شانہ بشانہ ہوں گے، جبکہ سلطان بے برس فوج کے ساتھ ان میں شامل ہو جائے گا۔ ارطغرل واپس قبیلے آ گیا اور اپنے چھوٹے بھائی زلجان کو اس جنگ کے لیے روانہ کر دیا۔ اس جنگ میں منگولوں کو شکست ہوئی۔ لڑائی کے دوران ہلاکو خان علیل ہو گیا اور بیماری سے چل بسا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ بغداد سے خلافت عباسیہ کے خاتمے کے بعد خلافت عباسیہ قاہرہ منتقل ہو گئی۔ سلطان بے برس بھی واپس مصر چلا گیا اور ارطغرل جنگ سے غازی بن کر لوٹا، اس لیے غازی اس کے نام کا حصہ بن گیا۔ 1280 میں 90 سال کی عمر میں سوغات میں فوت ہوا اور اسی شہر میں اس کا مقبرہ تعمیر کیا گیا۔ ارطغرل کی بہادری اور شجاعت اور فاروق اسلام کی خاطر جدوجہد کی نشانی کے طور پر ترکمانستان نے اس کے نام پر ایک مسجد بھی تعمیر کی ہے۔